یہ کہانی ہے مارگلا ہلز کے ایک جنگل کی، جو کسی زمانے میں بہت خوبصورت اور گھنا ہوا کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس جنگل کے درمیان میں بہتی ہوئی ندی کو دیکھنے اور جنگل کی سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوبصورت جنگل ایک پراسرار جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ جنگل کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ جنگل میں جانے سے ڈرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر غلطی سے جنگل کی طرف نکل جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ شام ہوتے ہی گاؤں کے لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے گھر چلے جاتے۔ چٹکی، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلی؟ تمہیں پتا ہے نا جنگل میں چڑیل رہتی ہے جو بچوں کو اور انسانوں کو پکڑ لیتی ہے۔ چھٹکی مما کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ مما، میں جمال کو دیکھنے گئی تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، 3 دن سے اس کو ہوش نہیں آیا، بس اسی کو دیکھنے چلی گئی تھی مما، سوری مما۔ جمال چھٹکی کا ہمسایہ تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ ابھی بھی جمال کو بہت تیز بخار تھا۔ سارے گھر والے جمال کے لیے بہت پریشان تھے۔ جمال کی دادی اپنے بیٹے سے کہتی ہے، جمال کے علاج کے لیے جو حکیم صاحب نے جڑی بوٹی بتائی ہے اسے کہیں سے ڈھونڈ کے لے کر آؤ بیٹے، اس کو بہت تیز بخار ہے، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ جمال کا باپ کہتا ہے، اماں، میں نے ہر جگہ جڑی بوٹی کا معلوم کیا ہے لیکن وہ جڑی بوٹی کہیں نہیں مل رہی۔ جمال 2 دن سے بخار میں پھک رہا تھا اور اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ جمال کی دادی اور ماں باپ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان اور افسردہ تھے۔ اتنے میں جمال کا چچا گھر میں داخل ہوتا ہے، جہاں جمال کا باپ پریشان حال بیٹھا ہوتا ہے۔ جمال کا چچا اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ بھائی، جمال کے علاج کے لیے جو جڑی بوٹی چاہیے اس کا معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ پراسرار جنگل میں ہے۔ وہ جڑی بوٹی اسی جنگل میں لگتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس جنگل میں اب جو بھی جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پر میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اس جنگل میں ضرور جاؤں گا اور وہ جڑی بوٹی ضرور لے کر آؤں گا۔ کسی زمانے میں اس جنگل میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا میں، تب وہ جنگل بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور بیوی سے کہتا ہے، تم لوگ پریشان نہ ہونا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا جڑی بوٹی کو تلاش کر کے۔ مجھے جنگل کا راستہ پتا ہے، میں پہلے سے جنگل کے بارے میں جانتا ہوں۔ تب تک تم لوگ اماں اور جمال کا دھیان رکھنا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ گھر والوں کو اللہ حافظ کہہ کر جمال کا باپ جنگل کے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے، اور اس کا بھائی اور بیوی اسے واپسی کی سلامتی کی دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ جمال کا باپ ڈرتے ڈراتے جنگل پہنچ جاتا ہے۔ جڑی بوٹی تلاش کرنے میں اسے وقت کا احساس نہیں ہوتا اور شام ہو جاتی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد جمال کے باپ کو وہ جڑی بوٹی مل جاتی ہے۔ جمال کا باپ جلدی جلدی سے کانٹے ہٹا کر وہ جڑی بوٹی توڑتا ہے۔ ابھی وہ جڑی بوٹی توڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد سے عجیب سی خوفناک سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ڈر کے مارے جمال کے باپ کا برا حال ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہے۔ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن خوفناک آوازیں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں۔
भागते भागते उसका सांस फूलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे जंगल के दरख्त उसको घूर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते वो दरख्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जमाल का बाप जंगल में फंस चुका होता है। जमाल के बाप को लगता है कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है। डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे नहीं मारना। जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जमाल का बाप जल्दी जल्दी से वहाँ से भागता है। वो वापसी का रास्ता तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। और फिर अचानक से सारे पेड़ उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है।